بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب سے بڑا اعتراض اس بل پر یہی ہے کہ آپ نے جب یہ کہہ دیا کہ توہین کی سزا عمر قید ہے تو آپ کو تعریف کرنی پڑے گی کہ توہین کس چیز کو کہیں گے آپ۔ قرآن کی آیت کو پڑھنا توہین ہے جو کہ اللہ نے بیان کی ہے؟ کیا رسول اللہ کی حدیث کو بیان کرنا توہین ہے جبکہ وہ حدیث رسول اللہ کی ہے؟ اگر وہ توہین ہے تو پھر تو اسلام کا دروازہ بند کر دیں، اگر وہ توہین نہیں ہے تو پھر توہین کیا ہے؟ اس لیے اس قانون کے مسودے میں سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ توہین کیا ہے؟ بھئی کس چیز کو آپ توہین کہیں گے اور کس چیز کو کہیں گے یہ توہین نہیں ہے؟ یہ ایک موضوع ہے۔ دوسرا موضوع یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں صحابہ، تو صحابہ کی تعریف کیا ہے؟ عام طور پر تعریف یہ کی جاتی ہے کہ جس نے نبی کریم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور وہ مسلمان حالت میں مرا ہو وہ صحابی ہے۔ تو اب اگر کسی صحابی کو کسی جرم کی سزا ملے اور وہ تاریخ میں بھی ہو، حدیث میں بھی ہو، قرآن میں بھی ہو، آپ اس مجرم کو کہیں کہ بھئی اس مجرم نے یہ جرم کیا تھا اس لیے یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت کے تحت اس کو سزا ملی، رسول کریم نے یہ سزا دی چونکہ اس نے فرض کریں یہ گناہ کیا تھا، چاہے وہ چوری ہو، چاہے وہ زنا ہو، چاہے وہ شراب نوشی ہو، چاہے وہ کسی بے گناہ کا قتل ہو۔ اب اگر کسی کے بارے میں یہ کہا جائے، یہ لکھا ہوا ہو، قرآن سے ثابت ہو، حدیث سے ثابت ہو، تاریخ سے ثابت ہو کہ فلان شخص نے یہ جرم کیا اور اس کو یہ سزا ملی، تو اگر یہ کہا جائے کہ بھئی فلان صحابی تھا تو کیا یہ صحابیت کی توہین ہے؟ کیا وہ صحابی اس جرم کے ارتکاب کے باوجود آپ اس کے بارے میں یہ کہیں گے نہیں اس کے بارے میں زبان نہ کھولو اور کچھ نہ کہو؟ ظاہر ہے یہ چیزیں ایسی ہیں جو انتہائی متنازع ہیں، انتہائی متنازع۔ اس لیے ہمیں نمبر ایک صحابیت کی تعریف کرنی پڑے گی کہ صحابیت کس چیز کو کہتے ہیں، آپ اس کی تعریف کیا ہے؟ ایسی تعریف جس سے کم از کم ان سوالات کا جواب مل جائے۔ اور دوسرا آپ کو یہ بات ثابت کرنی پڑے گی کہ توہین کی تعریف کیا ہے، کس چیز کو آپ توہین کہیں گے اور کون سی چیز توہین کے زمرے میں نہیں آتی۔ آپ اگر تاریخ پر تحقیق کریں گے تو ظاہر ہے تاریخ کے بڑے کردار ہیں۔ کیا نبی کریم کے اپنے دور میں رسول کریم کے سامنے کھڑے ہونے والے مسلمان تنقید کی زد پہ نہیں آئیں گے؟ کیا قرآن کریم کی یہ جو سینکڑوں آیات ہیں منافقین کے والے سے، وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ اگر وہ مسلمان تھے، اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، رسول اللہ کو بھی انہوں نے دیکھا تھا، تو کیا وہ منافق تھے یا نہیں تھے؟ جبکہ قرآن کی آیات بھری پڑی ہیں۔ رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی آل و اولاد کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیا، کیا وہ یہودی تھے، مشرک تھے یا مسلمان تھے؟ اگر مسلمان تھے تو کیا انہوں نے نبی کریم کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ اگر دیکھا تھا تو صحابی کا ان پر اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر ہوتا ہے تو پھر ان کا وہ کام اور کارنامہ بتانا کیا یہ توہین کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ ایک پنورا بکس کھل جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ کے بعد نبی کی امت کے درمیان جو دڑے بندیاں ہوئیں اور 4 خلفاء کے دور میں جس طرح سے خون ریزی ہوئی اور آخری چوتھے خلیفہ کے دور میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ مارے گئے، تو مارنے والا ظالم ہے یا مرنے والا ظالم ہے؟ کہیں تو آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ مارنے والا گمراہ تھا یا مرنے والا گمراہ تھا؟ کہیں تو آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ قاتل رضی اللہ ہے یا مقتول رضی اللہ ہے؟ آپ کو کہیں تو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو اب یہاں پر آپ کیا کریں گے؟ اس کو بھی صحابی کہیں، اس کو بھی صحابی کہیں، جس نے شراب پی اس کو بھی صحابی کہیں، جس نے پینے سے منع کیا اس کو بھی صحابی کہیں، اور کہیں دونوں کا درجہ برابر ہے، اور کہیں کہ دونوں کے بارے میں بات نہ کرو۔ یہ ظاہر ہے منطق کے خلاف ہے، علم کے خلاف ہے، آزادی بیان کے خلاف ہے، تحقیق کے خلاف ہے، علم کے خلاف ہے، فکری آزادی کے خلاف ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اسی قانون سے پھوٹتی ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو اس طرح سے سامنے آتے ہیں۔